السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں کچھ لوگ قبرستان کی بے حرمتی اور قبروں کا مذاق اڑانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک تفریح تھی اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ موت اور قبر انسان کی آخری منزل ہے جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس گاؤں میں دو دوست سلیم اور جاوید اکثر رات کو قبرستان جاتے اور وہاں عجیب و غریب حرکتیں کرتے۔ کبھی قبروں پر کودنا، کبھی مذاق میں قبروں پر لکھے کلمات کو بگاڑ کر پڑھنا اور کبھی قبروں کی ہڈیوں کو باہر نکال کر دوسروں کو ڈرانا ان کا معمول بن گیا تھا۔ گاؤں کے بزرگ ان کو بار بار سمجھاتے کہ یہ عمل نہ صرف گناہ ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دینا ہے، لیکن وہ ہنسی میں بات ٹال دیتے۔ ایک رات سلیم اور جاوید نے ایک نئی قبر کو ہدف بنایا۔ وہ قبر کو کھودنے لگے تاکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کچھ ہڈیاں نکال سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کا کچھ حصہ کھودا، اچانک زمین کانپنے لگی اور ان دونوں کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی غیر مرئی طاقت کے قابو میں ہیں۔ جب وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے تو رستے میں ان کا سامنا ایک عجیب و غریب منظر سے ہوا۔ انہیں رستے میں جلتی ہوئی آگ نظر آئی اور ایک پرانی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جو قبروں کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے لیے قبر کے عذاب کو تیار کرتا ہے۔ اگلے دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ سلیم اور جاوید کے چہرے خوف اور وحشت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی حرکت کر سکتے۔ جلد ہی ان کے جسموں پر نشانات ظاہر ہونے لگے جیسے کسی نے انہیں آگ سے جھلسایا ہو۔ ڈاکٹروں نے بھی ان کی حالت سمجھنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی موت ہو گئی اور ان کی قبروں پر ہمیشہ ایک خوفناک سایہ رہتا۔ یہ واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ لوگوں نے نہ صرف قبرستان کا احترام کرنا شروع کیا بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنی زندگی کو نیکی کے رستے پر ڈال دیا۔ سلیم اور جاوید کے عبرت ناک انجام کے بعد گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ موت کا مذاق اڑانا یا قبر کی بے حرمتی کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ گاؤں کے امام صاحب نے اس واقعے کے بعد ہر جمعے کے خطبے میں موت، قبر اور آخرت کے موضوعات پر بات کرنا شروع کر دی۔ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد کا رخ کرنے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کچھ ماہ بعد گاؤں میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبرستان کے پاس ایک درخت تھا جس کے نیچے کچھ نوجوان بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عمران سلیم اور جاوید کی موت کے باوجود قبر کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے۔ اس نے ایک دن مذاق میں کہا، اگر واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو مجھے ابھی دکھاؤ۔ اس کی یہ بات کہتے ہی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ باقی نوجوانوں نے دیکھا کہ عمران کا جسم کانپنے لگا اور اس نے زمین پر گر کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران کو جلدی سے اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا مگر اس کی حالت بہتر نہیں ہو سکی۔ کچھ دنوں بعد وہ بھی اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اور سبق بن گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نظام میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا یا اس پر شک کرنا ہمیشہ ذلت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ قبرستان کی حالت بہتر کی گئی اور لوگ وہاں جا کر اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قبرستان کو صاف ستھرا رکھا جائے گا اور اس کی بے حرمتی روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں گے۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو قبرستان کی دیکھ بھال کرتی، ہر جمعے کو مرے ہوئے لوگوں کے اصحال ثواب کے لیے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرتی۔
سلیم اور جوید کی قبر گاؤں والوں کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ ان کی قبروں کے پاس لوگ جاتے اور انہیں عجیب و غریب آوازیں اور سائے محسوس ہوتے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ انہیں وہاں رات کے وقت چیخو پکار سنی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ امام صاحب نے وضاحت کی کہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو شخص قبرستان یا موت کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان کرتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک اور نوجوان نعیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان جانے کی ٹھانی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ مقدس ہے، لیکن اس نے دوستوں کے دباؤ میں آ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ قبرستان پہنچے، دوستوں نے مذاق شروع کیا اور قبروں پر بیٹھنے لگے۔ نعیم نے دل میں بے چینی محسوس کی اور اپنے دوستوں سے کہا، یہ جگہ مذاق کرنے کی نہیں ہے، یہاں دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن اچانک وہاں ایک طوفانی ہوا چلی اور ایک قبر کا کتبہ گر گیا۔ دوست خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نعیم نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی کی دعا کی۔ نعیم کی باتوں نے اس کے دوستوں کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ سمجھ گئے کہ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی۔ انہوں نے اپنی حرکتوں پر شرمندگی ظاہر کی اور گاؤں واپس جا کر اس بات کا عزم کیا کہ کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کی نشانیاں ہمیں دنیا میں ہی دکھائی دیتی ہیں تاکہ ہم سیدھے رستے پر چل سکیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور موت، قبر اور آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ قبر کی بے حرمتی کرنے والے خود اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور یہ دنیا انہیں عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ کو بہت سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔